اچھا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مریم دیکھو کسی سے بات نہیں کرنا، کوئی پوچھے کہ کیا یہ بچہ کہاں سے آیا، بس اشارے سے بات کرنا، کہنا کہ میں روزہ رکھی ہوں۔ اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے، تو مریم اپنے بچے کو لے کر آئی۔ اب لوگوں نے دیکھا مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے، مریم تو کنواری ہے، شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا، یہ بچہ کہاں، کس کا پاپ لے کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون کون تھے؟ یہ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون تھے، کیونکہ انہی کی نسل سے یہ لوگ ہیں۔ تو ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، تو کیسے ایسی ہو گئی؟ اس سے ایک سبق ملا کہ اگر ماں نیک ہو، اگر باپ نیک ہو، اگر بھائی نیک ہو تو گھر کی لڑکی کا بگڑنے کا چانس بہت کم ہو۔ گھر کی لڑکیاں تب بگڑتی ہیں جب بھائی بگڑ جائیں، جب باپ بگڑ جائیں، جب ماں کا کیریکٹر خراب ہو جائے۔ آج ہمارا سماج بگڑ رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں ان کے گارجین، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی، ان کے بہن ذمہ دار ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ پاپ کیسے کر دیا، تیرا بھائی تو نیک ہے، تیرا باپ تو نیک ہے، تیری ماں تو نیک ہے۔ حضرت مریم بیچاری چپ چاپ ہے۔ اللہ فاشارت الی، اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہے، میں کچھ نہیں بولوں گی، اس بچے سے پوچھ لو، اشارہ کر رہے میں نہیں، اس سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم کیا مذاق کرتی ہو، دودھ پیتے بچے سے ہم بات کریں گے؟ تم اپنے پاپ پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کو مہرا بنا رہی ہو؟ بچے سے بات کرے گا، بچہ بولے گا؟ قوم کے لوگوں نے کہا بچہ بولے گا، بچہ بول پڑا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ ان کا پہلا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہے کہ ماں کی گود میں، ظاہر سی بات ہے دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا ہے، وہ تو روتا ہے، اس کو دودھ چاہیے تب بھی روتا ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے تب بھی روتا ہے، لیکن یہاں دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب بولے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آج دنیا میں کئی کروڑ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مگر سوچو کہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے اسی کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے پیغمبر کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا اسی کا انکار کرتی ہے ان کی قوم۔ یہ عیسائی اسی کا انکار کرتے ہیں جو ان کی زبان سے پہلا جملہ نکلا ہے۔ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے۔ نماز یہاں بھی آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں جو قیمتی باتیں بول رہے ہیں اس قیمتی بات میں ایک بات نماز بھی ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل نے اس بچے کے بولنے کے باوجود حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ یہ حرام کی اولاد ہے، زنا کی اولاد ہے، ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا، اور ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے رہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور معجزے بھی دیے تھے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری ہے، پورے بدن پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں، پورے بدن پہ زخم ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مٹی کی چڑیا بناتے تھے، مٹی کے چڑیا کا ڈھانچہ بناتے تھے، اور اللہ کا نام لے کر کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ سچ مچ کی چڑیا بن جاتی تھی، اڑ جاتی تھی۔ قبر کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اے فلاں جو قبر میں مرا پڑا ہے، کہتے تھے اڑ جا تو اللہ کے نام سے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ معجزے دی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ان کا مرڈر کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ بادشاہ کو بھڑکایا گیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ مسیح تیری بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو قتل کر دے۔
बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जब ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा अंसारी, कौन है मेरा मददगार? क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कितने थे ये? 12 थे। जो पैगंबर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो कोढ़ी को ठीक कर रहा है, जो मादरजाद अंधे को ठीक कर रहा है, जो चिड़िया बना के मिट्टी की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया बना रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग। लिहाजा अगर हम सच्चाई बयान करें और कोई ना माने तो फेल हम नहीं हुए, फेल वो हुआ है। नाकाम हम नहीं हुए, नाकाम वो हुआ है। नबी और पैगंबर और रसूल नाकाम नहीं हुए, नाकाम वो लोग हुए जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। इसने जलीलुल कद्र पैगंबर पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। 12 लोगों ने कहा कि ऐ ईसा हम आपकी मदद करेंगे। हजरत ईसा ने कहा देखो अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आएंगे और मुझे पकड़ के लेके चले जाएंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अल्लाह मुझे जिंदा उठा लेगा, तो क्या तुम में से कोई मेरी जगह अपनी जान देने को तैयार है? अल्लाह ताला उसको मेरा हमशक्ल बना देगा और मेरी जगह उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, क्या तुम तैयार हो? एक नौजवान आगे बढ़ा, कहा कि मैं तैयार हूं, ऐ ईसा मैं आपकी जगह जान देने को तैयार हूं। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, अल्लाह ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। पुलिस वाले आए, जब तक पुलिस वाले आते बादशाह सलामत के, तब तक आसमान से 4 फरिश्ते आए और ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और बॉडी के साथ जिंदा आसमान पर लेके चले गए। और यहां उनके जो 12 हवारी थे, जो उनके 12 स्टूडेंट थे, उनमें से एक नौजवान को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। पुलिस वाले उसको लेकर गए, उसको सूली पे चढ़ा दिया। और यहूदी आज तक कहते हैं इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, हमने ईसा को सूली पे चढ़ाया। लेकिन अल्लाह कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, नहीं, उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया है, ईसा को सूली नहीं चढ़ाया है। बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि ईसा को अल्लाह ने उठा लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो उनकी उम्र कितनी थी? 33 साल, 33 इयर्स। कितनी उम्र थी? 33 साल। और कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे और 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। कहां आएंगे? मुल्क शाम के अंदर एक शहर है दमिश्क। दमिश्क में एक मस्जिद है, एक मीनार है, उसका नाम है अल-मनारतुल बैदा। उस मीनार के पास आएंगे और 2 फरिश्तों के हाथ कंधे पर अपना हाथ रख के आएंगे और फजर के टाइम आएंगे, जब फजर की जमात इकामत हो रही होगी उस टाइम आएंगे। और जब आएंगे तो उनके बालों से पानी टपक रहा होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बालों से पानी टपक रहा होगा। और आने के बाद वो क्या करेंगे? वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे। वो आके दुनिया में दज्जाल को तलाश करेंगे। और दज्जाल कहां मिलेगा? बाबे लुद के पास एक जगह है, उस जगह दज्जाल को पकड़ेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। सूअर को खत्म करेंगे, दुनिया से सूअर खत्म कर देंगे। और जितने यहूदी और ईसाई हैं, जितने अल्लाह के लिए बेटा कहने वाले, सन ऑफ गॉड कहने वाले, सबको कत्ल कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद फिर कोई काफिर और मुशरिक नहीं बचेगा दुनिया में। और ये जो क्रॉस पहनते, सलीब पहनते, उसको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों हदीसों में ये बात आई है, मुतवातिर हदीसों में ये बात आई है कि कयामत के पहले ऐसा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मर्तबा उनसे मुतालबा किया कि ऐ ईसा, आप अपने परवरदिगार से कहिए कि आसमान से एक दस्तरखान नाजिल कर दे। दस्तरखान को अरबी में क्या बोलते हैं मालूम है? किसी को मालूम है? बताओ। मायदा, कुरान की एक सूरत है, उसका नाम भी सूरह मायदा, इसी मायदा के ऊपर पड़ा। इज़ क़ाल अल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम, हवारियों ने कहा ऐ ईसा, हल यस्ततीउ रब्बुका युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या आपका रब आसमान से एक दस्तरखान उतार सकता है? हजरत ईसा ने कहा कैसी बात कर रहे हो, कैसा गलत सवाल कर रहे हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि ऐ ईसा, आप नाराज मत होइए, हमारा मकसद गलत नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम आप पर ईमान तो ले आए, लेकिन वो ईमान और मजबूत हो जाए, हमारे ईमान में और इजाफा हो जाए। लिहाजा अगर हो सके तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि आसमान से एक दस्तरखान उतार। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हजरत ईसा ने कहा कि अल्लाह, तू आसमान से एक दस्तरखान उतार दे,
اے اللہ ایک دسترخوان اتار دے، اور یہ دسترخوان جب اترے تو یہ ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے، ہمارے لیے خوشی کا موقع بن جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم دسترخوان اتاریں گے، مگر دسترخوان اترنے کے بعد اب اگر کسی نے اللہ کا انکار کیا اور تمہارا انکار کیا ہے عیسیٰ، تو ہم ایسا عذاب دیں گے، دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے، عیسائی کا مطلب یہاں وہ عیسائی نہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ہم وہ دسترخوان اتاریں گے تو ہم سخت عذاب دیں گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، تو ڈر گئے اور بولے اے عیسیٰ ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے، اور وہ دسترخوان آسمان سے نہیں اترا، وہ نہیں اترا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات اور یاد رکھیے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ کہتے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کا باپ کون ہے؟ باپ اللہ ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ ایک آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے پورے عقیدے کی تردید کر دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ارے آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا اور کہا ہو جاؤ، آدم علیہ السلام ہو گئے۔ لہٰذا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہونی چاہیے تو پھر تو آدم کی بھی عبادت ہونی چاہیے، آدم کو بھی اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہنا چاہیے، وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کی تردید قرآن میں جگہ جگہ کی، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق حاصل نہیں، اے اللہ میں نے ایسی